قرآن مجید سورہ بقرہ کی معروف آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اس آیت میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے متعین آیت کے بارے میں کہ جن یہود، جن نصارہ، جن صابی گروہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کیا وہ قیامت تک آنے والے ہیں؟ کیونکہ جس وقت کلام نے بات کہی ہے اس وقت کے گروہوں کا کچھ نقطہ نظر مختلف ہے اور آج کے مسیحیوں کا نقطہ نظر مختلف ہے. یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ جس وقت بات کی جائے گی جو گروہ موجود ہوں گے وہی زیر بحث ہوں گے. ٹھیک، لیکن ان گروہوں کو زیر بحث لا کر اگر تو کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو اس وقت کے حالاتی سے متعلق ہے تو بات وہیں رہ جائے گی. لیکن اگر کوئی اصولی بات بیان کی گئی ہے تو اس کا اطلاق عہد بہد ہر صورتحال میں ہوگا. تو یہاں ایک اصولی بات ارشاد فرمائی گئی ہے اور وہ اصولی بات یہ ہے، یعنی بقرہ میں یہ آیت ہے، مائدہ میں بھی ہے، دو جگہ دہرائی گئی ہے. تو اس میں یہ اصولی بات بیان کی گئی ہے کہ گروہ بندیوں کی بنیاد پر قیامت میں اللہ فیصلہ نہیں فرمائیں گے. یعنی تم نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، نصرانی رکھ لیا، اب مسلمان رکھ لیا. اب دیکھیں ان آیتوں میں سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا، صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں. تو یہ کہا کہ کوئی گروہ جب بن جاتا ہے یا کوئی جماعت بن جاتی ہے اور وہ اپنا ایک خاص تشخص قائم کر لیتی ہے یا اپنی ایک شناخت قائم کر لیتی ہے، یہ قیامت کے فیصلے کی بنیاد نہیں بنے گی. آپ سادگی سے یوں سمجھیے کہ یوں نہیں ہے کہ جب آپ قیامت میں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی دنیا کے مردم شماری کے رجسٹر لاؤ، اس میں جو 1.25 ارب کے قریب 1.5 ارب کے قریب مسلمان لکھے ہوئے ہیں وہ دائیں ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک، یہ تمہارا معاملہ ہے، یہ تمہاری اپنی جمعیتیں ہیں، تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، یہ تم رکھو اور جس جگہ رکھنا ہے رکھو. میں یہ دیکھوں گا کہ وہ اصل بات جس پر میں نے یہ کہا تھا کہ تم کو زندگی بسر کرنی ہے اس کا تم حق ادا کر کے آئے ہو. تو وہ جو آگے آپ نے الفاظ پڑھے ہیں ان کا مدعا یہ ہے کہ یہ گروہ بندیاں نہیں، یہ جماعتیں نہیں، یہ فرقے نہیں، یہ مذاہب نہیں، کرائٹیریا ہے ایک. وہ ایک معیار ہے جس کے اوپر میں تمہیں دیکھوں گا. اور وہ معیار کیا ہے کہ کون پروردگار پر سچا ایمان رکھتا تھا، کون آخرت کی ملاقات کے لیے تیار تھا اور کون اس کے لیے اچھا عمل کرتا تھا. یہی بیان کیا نا. تو 3 باتیں جو ہیں یہ اصل میں روح ہے پورے دین کی دعوت، یہی 3 باتیں. تو اس کو بیان کر دیا کہ ایک معیار ہے، میں نے ایک ضابطہ بنایا ہے، اس پر میں انسانوں کو پرکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی پورا اتر آئے، ہو سکتا ہے کوئی نصرانی پورا اتر آئے، ہو سکتا ہے تم جو ایمان والوں ہو سب سے پہلے انہی کا ذکر کہ تم پورے نہ اترو. تو اس لیے یہ معیار ہے جس پر میں قیامت میں فیصلے کروں گا. یہ بات ہے اس میں جو بیان کی گئی.